اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے تجھے چن لیا وطہراکی اور تجھے پاکیزہ کیا واصطفاکی اور تجھے چن لیا علی نساء العالمین تمام جہان والی عورتوں پر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 4 عورتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ ان کو جانتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ اور حضرت یہ جو مریم بنت عمران، ان کے بارے میں یہ حضرت مریم بنت عمران۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت عائشہ ہے نا، ان کی فضیلت ان عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی، وہ گوشت ہوتا ہے خاص قسم ہے نا، اس کے بارے میں کہ ان عورتوں کو چن لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان تمام عورتوں پر یعنی ایسی ہے جیسے سرید کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی، اللہ نے آپ کو چن لیا، پاکیزہ کیا، اور اے مریم اب تو فرما برداری کر لی ربی کی، اپنے رب کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی کو عہدہ ملتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ چنتا ہے، خاص کر لیتا ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ اپنے رب کے لیے عاجزی کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یا مریم اقنتی، اے مریم فرما برداری کر لی ربی کی، اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ حالانکہ وہ تو وقف تھی، وہاں پہ حجرے میں ہر وقت عبادت کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر وہ حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتی تھی کہ ان کے گھٹنوں پر، ان کے پاؤں پر عبادت کر کے، یعنی کہ رکوع کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ورم ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ اللہ کے لیے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو قریب، اللہ کے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ من انباء الغیبی، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، الیک کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ واقعہ بیان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں واقعہ آگے مل رہا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم وحی کرتے ہیں الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو یہاں پہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بخیل کون ہے۔ آج کل ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو مال خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ بھی بخیل ہے۔ تو اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یہ نا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے، اس یلقونا، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کے کون، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی۔ تو دیکھیں کفالت کس نے کی؟ مریم علیہ السلام کے خالو نے، اور یہ خالو ہونے کی وجہ سے کفالت نہیں کی، بلکہ کس وجہ سے کی؟ کیونکہ اب یہ جب جب ان کو وقف کر دیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ یہ سعادت ان کو ملے، کہ ہم جو ہے اس کو کھلائیں پلائیں، اس کا خیال رکھیں، یہ ذمہ داری ہمارے سپرد کی جائے، اور ہر ایک کی خواہش تھی۔ لیکن پھر اس کے ذریعے کیا قرآن اندازی کی گئی۔ تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن اندازی ہے، جیسے مریم علیہ السلام تھی، بہت زیادہ لوگ ہوں مطلب اس سعادت میں، اس نیکی میں حصہ لینا چاہتے ہوں، تو پھر آپ اس طریقے سے قرآن اندازی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ایسی قرآن اندازی جائز نہیں ہے، جیسے کہ آپ پڑھیں گے آگے کہ وہ کیا کرتے تھے، کافر اور مشرک لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ کوئی جو ہوتے نا قربانی جب وہ کرتے تھے تو ایک تیروں کے ذریعے کرتے تھے، اور کہتے تھے اس کے حصے میں 3، جیسے ایک چیز کے اندر کسی نے پیسے ڈالے ہیں، اب پیسے تو سب لوگوں نے ڈالے ہیں، لیکن ایک پہ لکھتے تھے خالی، کسی پہ خالی لکھ دیا پرچی پہ، کسی پہ لکھ دیا کہ اس کو 3 حصے ملیں گے، کسی کے اوپر لکھ دیا کہ اس کو 2 ملیں گے، اور کئی خالی پرچیاں ڈال۔ اس طرح کی قرآن اندازی جس میں کسی کا حق مارا جائے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آپ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں
پرچی کی، اور اس میں کسی کا حق تو نہیں نہ مارا جاتا، وہ بس اس لیے کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہاں پہلی کس کی ہے، دوسری کس کی ہے، تیسری کس کی ہے، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مریم علیہ السلام کا تھا کہ بہت زیادہ لوگ تھے ان کی خواہش رکھتے تھے کہ یہ ہمارے ذمے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، تو اس وقت یہ قرآن اندازی جو تھی ڈالی گئی، اور کیا کیسے ڈالی گئی کہ نہر تھی اردن نہر، تو وہاں پہ کلمے ڈالی گئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ کلمے جو تھیں یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو نکل گئی نا، تو وہ اس کو یہ مریم علیہ السلام نہیں ملے گی، اور جس کا قلم ٹھہر گیا، جس کی قلم ٹھہر گئی تو وہ اس کی کفالت کرے گا، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ ٹھہر گئی تھی، باقی سب کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے نکل گئی تھی، تو پھر یہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی ان کے خالو، وہ تو اللہ کی وجہ، ایک تو رشتہ دار بھی تھے، اور دوسرا اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قرآن اندازی میں ان کا نام نکل آیا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اس یلقونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس یلقونا جب ڈال رہے تھے اقلابہم اپنی کلمیں، ایہم کے کون یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، وما کنتا اور نہ ہی تھے لدیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم نے کفالت کرنی ہے، پھر وہ کلمے ڈالی گئی، قرآن اندازی کی گئی، اور زکریا علیہ السلام جو تھے ان کا نام نکلا۔ اس قالت الملائکۃ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے، یبشرو کی کہ اللہ نے تجھے بشارت، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، وہ کس کی؟ عیسیٰ کی، جیسے آگے آ رہا ہے من اسمہ المسیح، کہ جس کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح کسے کہتے ہیں؟ جیسے مسیح مسا سے نکلا، مسا، اب مسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ چھوتے ہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماروں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، جس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا، تو اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس میں کہ یہ بہت زیادہ سیر و سیاحت یعنی کہ کثرت سے کریں گے اس کی وجہ سے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کہا گیا مسیح، اور دوسرا آپ دیکھیں دجال کو بھی مسیح، آپ پڑھیں گے تو دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اب دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب دجال آئے گا نا تو دجال جو ہے وہ بھی ایسے، اب تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دے، لیکن وہ جو دجال ہوگا نا اس کا اور ہی طریقہ ہے۔ دجال کو یعنی کہ اتنے اختیار ملیں گے، اتنے اختیار دے دیے جائیں گے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورۃ کہف کو پڑھا کریں۔ جو سورۃ کہف کو پڑھے گا نا، جیسے کہ اس کی پہلی، اگر آپ جمعے کے جمعے پوری سورۃ کہف کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ دجال سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں دجال آ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ سورت جو ہے نا، سورۃ کہف جو ہے جمعے کے دن اس کا خوب اہتمام کریں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ اگر ان کی زندگی میں آ گیا تو وہ پہچان سکیں گے، ٹھیک ہے۔ دجال کے اتنے زیادہ اختیارات ہوں گے کہ وہ جو چاہے گا نا، اتنے زیادہ اللہ نے اس کو اختیار دیے ہوں گے کہ وہ جو چاہے گا کر سکے گا۔ فتنہ ہے، فتنہ، وہ تو فتنہ ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہر کام جیسے جو کہے گا نا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے، اور یہ بھی اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں مریم علیہ السلام کو ایک کلمے کی، کہ ایک کلمے سے ہوئے تھے نا، کہنے سے ایک کلمہ، اللہ کا ایک کلمہ نے کہا کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی تجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، وجیہن، وہ باآبرو ہوگا، عزت والا ہوگا، فی دنیا میں، والآخرات، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور ہمارے قربت والوں، ہمارے قریب والوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وکہلا، اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچے جو ہے نا اپنے چھوٹے ہوتے یعنی ہاں پیدا ہوتے بولے ہیں، اور ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام، ہاں ایک یوسف جو حدیث میں آتا ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ حدیث میں جو آتا ہے ایک یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا وہ جریج، ان کا واقعہ بتایا تھا نا کہ وہ بزرگ کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کی والدہ ان سے ملنے آتی تھی اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ان کی والدہ نے بد دعا دے دی، اور پھر ان کے اوپر جو تھا اس طرح کا الزام لگا تھا، لیکن چونکہ وہ نیک تھے
تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ظاہر اللہ نے ان کی والدہ کی بھی دعا کو پورا کرنا تھا، بعد دعا جو بھی تھی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چونکہ نیک بھی تھے، بزرگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی گواہی کے لیے وہ بچہ جو بچہ بولا تھا وہ تھا، دوسرا وہ بچہ ہو گیا۔ اور تیسرے کے بارے میں یہ ہے کہ